رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کی زیادہ خاوند تھے، زیادہ خاوند کا معنی سمجھے کہ باری 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 باری، ایک فوت ہو گیا پھر شادی ہوئی، پھر جناب ام سلمہ آپ کے زوج محترم فوت ہو گئے تو حضور سے شادی ہو گئی، کسی زوجہ محترمہ کو طلاق ہوئی تو حضور سے شادی ہو گئی. جیسے یہ عنوان ہے اور آج بھی ہے کہ خاوند فوت ہو گئے تو کہیں اور شادی ہو جاتی ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسی عورت ہوگی جس کے ایک سے زیادہ خاوند ہوں گے تو جنت میں جب یہ بھی تو وہ بھی جب پہنچ جائیں گے، اب کیا کریں کس کی حصے میں وہ خاتون دی جائے گی. اب یہ تو میں بتا چکا ہوں وہ حوروں سے زیادہ حسین ہوگی، یہ تو حضور کی حدیث بتا چکا ہوں، حوروں سے زیادہ حسین ہوگی. اور حسین عورت جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے، مردوں کی طبیعت میں ہے. اب یہ ملنے کس کو ہے؟ 6 خاوند رہ چکے مثلا، تو یہ بیوی کس کے حصے میں جائے گی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر تیانر سنو نا خاوند ہو، اب سنو 6 خاوند ہو تو 5 خاوند ہو. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیوی سے کہے گا کہ ان 6 میں سے کس کا اخلاق سب سے اچھا تھا؟ اللہ 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 اللہ. اب تمہاری لڑائیاں کہاں گئیں؟ بولیو کہاں گئی تمہاری لڑائیاں؟ کہاں گئی زوراوریاں؟ کہاں گئی یہ باتیں کہ تینوں خامند کے حقوق کو پتہ نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ باتیں؟ تو تجھے بیوی کے حقوق پتہ نہیں ہے؟ ہمیشہ خامند ایک ہی جملہ بولے تجھے خامند کے حقوق پتہ نہیں تو بیوی کے تجھے پتہ نہیں. رسول اللہ تعالیٰ صرف خامندوں کا ہے، بیویوں کا نہیں ہے. رسول اللہ صرف خامندوں کا ہے، بیویوں کے نہیں ہے، سب کے ہیں. اچھا تو اللہ طرف سے کہے گا ایسا کہا کہ ان 6 میں سے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا تھا نا تجھے اختیار دیا جاتا ہے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو چلا جا. لہذا یہ اس کا فیصلہ حضور نے یہ فرمایا. اچھا ایک اور دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کے اگر ایک سے زیادہ خامند ہو گئے تو جو آخری ہوگا بیوی اس کو ملے گی. اب یہ بھی حدیث ہے جو آخری ہوگا تو اس کو بھی ملے گی. اب میں تھوڑا گزرا کلاس روم کے سٹائل میں آ گیا ہوں. اب یہ ہے کہ 6 خامند ہے تو ایک بار تو یہ کہا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے وہ پہلا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو آخری بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی اور دن کہا کہ جو آخری ہوگا اس کو ملے گی. اس میں اختیار کی بات ہی حضور نے نہیں کی. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے درجے اونچے کریں، بدرالدین عینی کے درجے اونچے ہو جائیں، علامہ صاحب فتح الباری کے درجے اونچے ہو جائیں. انہوں نے اس عقدے کو حل کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ اگر دماغ حاضر رکھو گے تو آپ کو ہی میسر ہو جائے گی. میں بولنے لگا ہوں، اذان دینے لگا ہوں، کان رکھو نا دل کے، تاکہ ان دونوں حدیثوں کا جو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کبھی یہ کہنا کہ وہ اختیار ہوگا جس کو چاہے اور کبھی یہ کہنا کہ آخری خامند. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو جو عورت دنیا سے جس وقت عورت فوت ہوئی، بیوی فوت ہوئی، اس کی 2 پوزیشنز ہو سکتی ہیں. یا تو اس وقت بھی وہ کسی خامند کے نکاح میں ہے اور یا اس وقت بھی وہ کسی خامند کے نکاح میں نہیں ہے، بس جتنے بھی تھے ختم ہو گئے لیکن اس وقت وہ خالی ہے، کوئی اس کا نکاح نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ حالتیں ہیں. آج ایک عورت فوت ہوئی اور اس کا حال یہ تھا کہ بھلے اس کے 6 خامند تھے، باری 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 باری، تو 6ٹھے خامند کے نکاح میں ہے. 5ویں کے تو پھر ہو نہیں سکتی نا، وہ تو فوت ہو گیا. تو 6ٹھے خامند کے نکاح میں ہے، کسی نہ کسی نکاح میں ہے تو صحیح نا. ایک یہ عورت ہے اور ایک عورت وہ ہے کہ جو فوت ہونے لگی تو وہ کسی کے نکاح میں بھی نہیں ہے. اس نے کہا بس تھک گئی ہوں، بندے آزما کر سارے ایسے ہوتے ہیں مثلا تو کسی کے نکاح میں نہیں، اب میں ایسا ہی مر جاتا ہوں. تو یہ 2 عورتیں ہوئیں. محدثین نے کہا وہ جو ہے نا اختیار ہوگا کہ ان میں سے جس کے اختیار میں چاہے چلی جا وہ ہوگی کہ جس کا فوت ہونے کے وقت کوئی خامند ہی نہیں تھا. ان کے کرے تو جنت میں جا کر اختیار کر لے کس کا حسن سب سے اخلاق سب سے اچھا تھا، اور جو آخرکار کسی آخری خامند کے عقد میں رہتے ہوئے دنیا سے نکل جائے گی تو حضور فرماتے ہیں اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس آخری خامند کے حصے میں آئے گی. اسی لیے اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرما دیا کہ مثلا جناب ام سلمہ امی جان ہے نا کہ تمام ازواج مطہرات، لیکن امی جان جناب ام سلمہ ان کا پہلا بھی ایک خامند تھا اور بعد والے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو حضور نے کہا کہ جو خامند والی تھی اور دنیا سے اٹھی وہ انہی کی ہو کر کے رہیں گی. ازواج مطہرات رسول اللہ والی تھی، لہذا دنیا جنت میں بھی سب ازواج رسول اللہ ہی کی ہوگی، کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ان کے ساتھ جائز نہیں ہوگی. یہاں اختیار نہیں ہے کہ ام سلمہ چاہو تو ابو سلمہ کو لے لو، چاہو تو رسول اللہ کو لے لو. حضور نے کہا نہیں، جو آخری نقد والی ہوگی وہ اس کے نکاح میں ہوگی. اور جب یہ علم جس دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تو حضور رحمت عالم کی رغبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب عائشہ کی طرف تھی. اور وہ جو آیت تھی کہ عدل کرو، تو آپ نے ایک دن دعا بھی کی تھی، مولا جتنا آپ نے فرمایا وہ عدل تو میں کرتا ہوں، اتنا تو میں عدل کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہے. لیکن وہ جو کہ محبت کی فراوانی آپ ہی نے مجھے جناب عائشہ کے سلسلے میں دے رکھی ہے، اے میرے اللہ کریم مجھے اس سلسلے میں پکڑنا فرمانا. تو عدل تو ہو گیا لیکن محبت کی کثرت بھی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. حضور گھر تشریف لائے تو جناب عائشہ سے کہنے لگے
مجھ پر علم نازل ہوا ہے. جب سے علم نازل ہوا ہے نا کہ جنت میں آپ ہماری بیوی ہوں گی, حالانکہ ساریاں ہی حضور کی ہوں گی, تو حضور میں عائشہ جب سے مجھے لگا ہے پتہ کہ جنت میں آپ ہی ہماری بیوی ہوں گی, ہمارا تو مرنے کا شوق ہی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ 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 اللہ, خوش طبی فرما دی, ہمارا تو مرنے کا شوق ہی زیادہ ہو گیا ہے. اچھا تو اگر کسی کی عقد میں تھی تو وہ تو ادھر جائے گی, جو آخری عقد والے صاحب تھے اور جو دنیا سے عورت رخصت ہوئی اور فارغ تھی, کوئی اس کا خامن نہیں تھا, تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہو تو یہ, چاہو تو یہ, چاہو تو یہ, چاہو تو یہ, چاہو تو یہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ عنوان بھی سمجھ آیا. اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو جائے, معاملہ اس کے الٹ ہو جائے, ایک خاوند کی 4 بیویاں ہیں اور چاروں کی چاروں بحال ہیں, اب کیا ہے, اب کیا ہے, یہ چاروں میں سے کون اس کے حصے میں جائے گی؟ 4 ہیں اور چاروں کی چاروں بحال ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ یہ اس طرح کی بحث میں نے اس لیے جان چھڑائی تھی کہ میں کدھر ادھر آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن جب کہ مجھے ابھی وہ کہا گیا ہے تو میں نے کہا چل میں پھر شیئر کر دیتا ہوں. آئی سمجھ تو اللہ کا شکر ادا کرنا, نہ آئی تو دوبارہ پھر سن لینا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ پھر سن لینا. تو یہ جواب آسان ہے. میں فوت ہوتا ہوں, دنیا سے میری 4 بیویاں ہیں, تو میرے حصے میں کون سی آئے گی؟ حضور نے کہا تیرا حساب نہیں ہوگا, بیویوں کا حساب ہوگا. وہ کس کے عقد میں تھی فوت ہونے کے وقت؟ حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی. لہذا اگر میری پہلی بیوی بھی میرے بعد شادی نہ کرے, میرے ہی عقد میں تھی, وہ میرے ہی حصے میں ہوں گی. دوسری بھی میرے بعد اگر عقد نہ کرے, وہ میرے ہی عقد میں رہتی ہوئے فوت ہوئی, وہ بھی پہلے ہی خاوند کے لیے ہوگی. تیسری اور چوتھی بھی اگر انہوں نے عقد بدلا تو جو آخری عقد والا ہوگا اس کے حصے میں جائیں گی, اور اگر عقد نکاح نہ بدلا تو 4 بھی ہوں گی, تو اسی ایک کے حصے میں وہ جنت میں داخل ہونے والی ہیں. یہ بحث بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی.